بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن ہم نے شروع کی ہوئی ہے فار دا 10th کلاس، اور یہ اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے دوسری سورہ مبارکہ چیپٹر نمبر 2 سورہ اعراف کے بارے میں۔ کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ سورہ اعراف جو ہے وہ 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ سب سے طویل مکی صورت ہے۔ سب سے طویل مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، اور ویسے بھی سب سے طویل وہ ہے، اور مکی صورتوں میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ اعراف ہے، جس کے 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس صورت کے آخر میں سجدہ بھی ہے، جو کہ پہلا سجدہ ہے قرآن پاک۔ بیسیکلی اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، جس میں ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ ایکسرسائز پہلے کرتے ہیں، پھر اندر سے دیکھتے ہیں کون کون سے سوال میکسیمم بن سکتے ہیں۔ اچھا، سورہ اعراف کا بھی لکھا ہوا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 کا جو ہے اس میں سے امتحان آئے گا، ترجمہ آئے گا با محاورہ۔ تو یہ بھی ان صورتوں میں شامل ہے جن کی آیات جو ہے وہ پیپر میں 15 نمبر کے سوال میں آئیں گی۔ آیت نمبر 157 اور 158 کرنی ہے۔ ایم سی کیوز پہلے کر لیتے ہیں۔ دوسرا بات یہ کہ اس ایکسرسائز میں جو الفاظ کے معنی ہیں وہ نہیں دی ہوئے، لیکن میں نے کہا ہوا ہے چاہے ایکسرسائزوں میں ہوں یا نہ ہوں، جو الفاظ کے معنی ہیں وہ لازمی تیار کریں۔ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ان میں سے وہ بورڈ والے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے، مقام اعراف موجود ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سورہ اعراف میں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ سورہ اعراف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ 3 ہیں، اگر 2 ہیں عقیدہ، آخرت ہے، اور رسالت۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا اس میں الفاظ کے معنی نہیں پوچھے گئے، وہ اپنے طور پر آپ پیج نمبر 59 پہ جو یہ والے دیے ہوئے ہیں یہ تیار کر لیجیے گا۔ اور یہ جو دونوں آیات پوچھی جا رہی ہیں، آیات نمبر 157 اور 158، اسی میں سے ابھی میں آپ کو ٹرانسلیشن کرانے جا رہا ہوں جو ایکسرسائز میں دی ہوئی ہے۔ پیج نمبر 52 اور 53 جو آپ کی کتاب ہے وہاں پر یہ ترجمہ دی ہوئے ان کا۔ آیت نمبر 157 پوری ہے اور آیت نمبر 158 بھی پوری ہے۔ تو کتاب کے اندر چلتے ہیں اور یہ دونوں آیت مبارکہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہم بہت آگے نکل آئے۔ آیت نمبر 57 اور 58۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ون 157 آیت نمبر 157 اینڈ 158 سلیبس میں شامل ہے، اور یہ دونوں کی دونوں ٹرانسلیشن پوچھی گئی ہیں ایکسرسائز کے اندر۔ یہ جی آپ کی جناب یہ آ گیا پیج نمبر 52 اور 53۔ یہ آیت نمبر 157 یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہائی لائٹ میں نے کیے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ہائی لائٹ کرتے جائیں آپ بھی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ تھی آیت نمبر 157۔ جو لوگ اللہ اور جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں،
جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تو رات میں انجیل میں وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سائز میں اگر پوری آیت ہے تو پیپر میں پوری آ جائے، ہو سکتا ہے جیسے پچھلے ہم نے سورہ انعام کا دیکھا ہے کہ وہ درمیان میں سے بھی کچھ جو ہے نا دے سکتے ہیں، پوری آیت نہیں بھی دے سکتے بورڈ والے، اس لیے ترجمہ سارا تیار کرنا اور سمجھنا ہے کہ کون سے لفظ کا ترجمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں پر تو ہے تو یہاں سے وہ چاہیں تو بورڈ والے دے سکتے ہیں، فلذین آمنو لکھا ہوگا، جو لوگ ایمان لائے، بہی وعزروا ونصروا، جنہوں نے ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور قرآن پاک کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی جو ہے نا درمیان میں سے بھی تھوڑا سا ٹاپک ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سلیبس میں اگلی آیت بھی شامل ہے اور یہ بھی ایکسرسائز میں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، یہاں سے لے کر تعتدون تک، تو یہ اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوگا۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، واتبعوہ لعلکم تہتدون، یہاں تک۔ مزید سوال کون سے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، وہ اب تھیوریٹیکل پورشن ہے سارا ہمارا۔ مختصر جواب دیں، مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 32، تو پیج نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پیج 32 ہے، یہ نا جی۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر یہ نیچے مینشن ہے، اور یہاں سے آپ شروع کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ اعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے، یہاں تک۔ اس کے بعد جو شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے اس کا جواب بھی یہیں پر ہے کہ سورہ اعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ پیج نمبر 32، بالکل پہلی لائن جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے ٹاپک۔ سورہ اعراف میں، سورہ اعراف جو ہے وہ 8ویں، ٹھیک ہو گیا، یہاں سے بس سٹارٹ کر دیں۔ اوکے 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 اوکے، جتنا سوال اتنا جواب دیں۔ تو اب لائن نمبر 2 سے شروع کرنا ہے، میں نے منشن کیا ہوا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ ہوگی جی، یہ آپ نے بتا دینا ہے، 24 رکوع اور 206 آیات۔ اگلی دیکھتے ہیں جناب، سوال نمبر کون سا؟ سوال نمبر 3 ہے کہ سورہ اعراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات تعریف کیجیے جو اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پیج نمبر 32 اور 33 پر ہیں یہ، یعنی ہمیں جناب جانا پڑے گا نیچے بالکل آخر میں۔ یہ ہیں جی شارٹ کوسچن نمبر 3، لائن نمبر لاسٹ پیج نمبر 32، شارٹ کوسچن نمبر 3، یہاں سے شروع کریں گے بالکل اینڈ سے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک بات، برائیوں سے منع فرماتے ہیں، 2 باتیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں، یہاں تک اس کا جواب بنے گا۔ 2 لائنیں بنیں گی تقریباً۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ پیج نمبر 33 پہ ہے۔ یہ جی بالکل آخر میں جہاں یہ ختم ہو رہا تھا چیپٹر، سورہ اعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے
کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، سنو بھی غور سے اور بولو بھی نہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ بھی بتایا گیا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ جو آخری اس کا شارٹ کوسچن ہے وہ ہے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، اس کا ترجمہ لکھیں، پیج نمبر 33، یہ اوپر ہے، یہ اوپر جناب، یہ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ سنن نسائی، جامع نسائی کی یہ حدیث نمبر 1122 ہے۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور سے بھر دے، میرے آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، دائیں نور کر دے، بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی دعا ہے اس کے بعد آمین لازمی کہا کریں۔ تو یہ تھا جی 5 شارٹ کوسچن۔ اب لانگ سوال ہمیشہ کی طرح کہ وہ لمبا مضمون لکھنا ہے۔ سورہ اعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اس کا یہ ہے کہ سارا کا سارا نہیں کرنا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کا جناب شروع تو پہلے کریں گے جہاں آلریڈی ہیڈنگ لکھا ہوا ہے لانگ کوسچنز، بنیادی مضامین۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جو ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے چلتے چلتے جناب آگے بتاتے جائیں، قصہ آدم ابلیس کا بیان آئے گا، پھر اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد آپ وسلم کی نبوت جو رسالت کی آفاقیت اور عالمگیرت کا بیان ہے، پھر آپ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہاں تک بس کر دیں۔ اس نور سے مراد قرآن پاک نور ہے، اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریخیوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں تک کر دیں بس، بڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حدیث شریف آ گئی ہے، وہ مضامین میں شامل نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ہاں اس کے بعد یہ آخری لائن بھی لازمی کرنی ہے، سورہ اعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کی گئے ہیں، تو حدیث سے پہلے پہلے جہالت کی تاریخیاں دور کرتا ہے، اور اس کے بعد آخری یہ 2 لائنیں یہ والے۔ تو جناب 2 سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہفتے میں کم از کم 4 کی، تاکہ 1 مہینے کے اندر سلیبس ختم ہو جائے 15 فروری سے پہلے پہلے۔ اس کے بعد پھر آگے روینز کے ٹائم شروع ہو جاتے ہیں سبجیکٹس کی، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔